بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر۔ ملکی سیاسی صورتحال بحران در بحران کا شکار ہے۔ نئی حکومت جس کو امپورٹڈ حکومت کا نام دیا گیا، اس کو آئے ہوئے اقتدار میں 1 ماہ سے زائد عرصہ بیت چلا، تاحال کوئی ایک اہم پیش رفت کسی بھی زندگی کے شعبے میں نہیں ہو پائی۔ پنجاب کا بحران الگ ہے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ابھی تک اپنی کابینہ ہی تشکیل نہیں دے پائے۔ آج ایک بڑا اکٹھ ہے اتحادی جماعتوں کا موجودہ حکومت کی، اور میاں شہباز شریف جو حال ہی میں لندن یاترا کر کے لوٹے ہیں، جن کو میاں نواز شریف نے ہنگامی طور پر کابینہ سمیت طلب کیا تھا، آج وہ لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کے دوران جتنے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، جو مشاورت ہوئی ہے، آج وہ اتحادی جماعتوں کو اس کے بارے میں اعتماد میں لیں گے، اور کچھ بڑے فیصلے کہا جا رہا ہے متوقع ہیں۔ ایک باز گشت گزشتہ 24 گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر سنائی دے رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ حکومت گریزاں ہے بڑھانے میں، اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یا تو پیٹرولیم کی مصنوعات میں اضافہ کرے گی یہ حکومت، یا پھر اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو اس کے پس منظر سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، ہوا یہ ہے کہ عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کو گھر بھیج کر حکومت کی جتنی خوش گمانیاں تھیں، خوش فہمیاں تھیں، وہ ایک ایک کر کے ان کی کلی آنے والا ہر دن اتارتا چلا گیا۔ ان کو اندازہ ہونے لگا کہ یہ اقتدار پھولوں کی سیج نہیں، یہ تو کانٹوں کا بستر ہے، اور اس وقت حکومت موجودہ حکومت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ معیشت دگرگوں ہے، خزانے میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، اور پٹرول پر جو عمران خان اپنے دور میں سبسڈی دے گئے تھے، وہ سبسڈی اب وہ ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ IMF کا دباؤ ہے، اور آخری خبریں یہ ہیں کہ فی الحال IMF بھی اس حکومت سے، جس کا کہ اس کو ادراک ہے کہ یہ عارضی مدت کے لیے ہے، وہ ہاتھ جوڑنے سے گریزاں ہے۔ سعودی عرب کے دورے پر کچھ خاطرہا مالی پیکج نہیں مل سکا، UAE کا مختصر دورہ بھی وہ ناکام رہا ہے، چائنا ابھی تک موجودہ حکومت کے ساتھ وہ کوئی اعتماد کی فضا بحال نہیں ہو پا رہی۔ یہ وہ ساری مشکلات ہیں جن کے بعد موجودہ حکومت کا یہ احساس شدت سے دامنگیر ہوا کہ ہم تو پھنس چکے ہیں، بری طرح سے پھنس چکے ہیں، ہم بند گلی میں آ چکے ہیں۔ اور آپ بیانات دیکھ لیجئے، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان دیا کہ ہم عمران خان کے گند کا ٹوکرا کیوں اٹھا کے پھرتے رہیں، ہم اس کے دور کے جتنے بھی فیصلے ہیں ہم ان کا خمیازہ کیوں بھگتیں۔ اور ادھر میاں نواز شریف نے جب میاں شہباز شریف کو اور کابینہ کو ہنگامی بنیادوں پر لندن بلوایا، تو کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو بھی بخوبی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم تو بری طرح سے پھنسا دیے گئے ہیں، اور جتنے بھی مشکل فیصلے ہم کریں گے آنے والا ہر دن وہ ہمیں عوامی رد عمل جو ہے اس کے طوفان کی لپیٹ میں لیتا جائے گا۔ تو اب ان کو یہ شدت سے احساس ہوا ہے کہ فوری طور پر یہ جو بلا ہمارے گلے پڑ گئی ہے، اس بلا سے جان چھڑا لی جائے۔ فائدے میں کون رہا؟ کہا یہی جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری۔ انہوں نے کمال چابک دستی سے، کمال ہوشیاری سے، کمال سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے تمام مشکل فیصلوں کی زد میں لا کھڑا کیا نون لیگ کو، میاں شہباز شریف کو اور ان کی کابینہ کو، اور خود انہوں نے وزارتیں کون سی لی ہیں؟ وزارت خارجہ لے لی ہے، اور وہ تمام وزارتیں جس میں عوامی رد عمل آئے گا مشکل فیصلوں کے نتیجے میں، وہ انہوں نے نون لیگ کو دے دی ہیں۔ اور اب آصف علی زرداری پہلے بھی وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حق میں نہیں تھے، قبل از وقت انتخابات کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس سندھ کا راج ہے جس سے وہ کسی قیمت ہاتھ نہیں دھونا چاہتے۔ اور اب بھی انہوں نے جو بلاول زرداری نے جو بیانات دینا شروع کر دی ہیں کچھ دنوں سے کہ پہلے ریفارمز ہوں گی، اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے، یعنی کہ وہ کسی صورت بھی جو مدت ہے اسمبلیوں کی اس سے پہلے وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ اب ادھر
میاں نواز شریف نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم کیوں مشکلات کا سامنا کریں، ہم کیوں مشکلات کو اکیلے بھگتیں۔ رانا ثناء اللہ کا بیان تھا کچھ دن پہلے کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے۔ جو چانڈیو ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اس وقت پاکستان میں فرشتے کر رہے ہیں؟ مختصر یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت مشکل فیصلوں کا توق گلے میں ڈال کر عوام کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ ان جماعتوں کو ادراک ہو چکا ہے کہ اگر ہم حکومت میں قائم رہتے ہیں، مشکل فیصلے کرتے ہیں، پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھاتے ہیں، جس سے ایک طوفان آئے گا مہنگائی کا، تو عوام کا شدید رد عمل آئے گا۔ پہلے ہی عوام کا ایک رد عمل ہے امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے، رجیم چینج کے حوالے سے۔ تو آج جناب ہونے کیا جا رہا ہے، قرین قیاس یہی ہے کہ میاں نواز شریف نے میاں شہباز شریف کو بھیجا ہے کہ جا کر آپ اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، اور کل کی خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے تمام بڑی اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، ان سے حالات کا تبادلہ خیال کیا ہے، اور آج میاں شہباز شریف ممکنہ طور پر آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیں گے۔ آپشن کتنے بچے ہیں حکومت کے پاس؟ ایک آپشن تو یہ ہے جی کہ ہم مشکل فیصلے کریں، سبسڈی ختم کریں پیٹرولیم مصنوعات پر، بجلی پہلے ہی مہنگی کر چکے ہیں، ہم پیٹرول کی مصنوعات کو مہنگا کریں اور قیمتیں بڑھائیں، اور جو رد عمل ہوگا اس کو سارے مل کے جھیلیں۔ دوسری آپشن یہ ہوگی کہ وہ ساروں کو قائل کریں کہ نہیں، اس وقت ہمیں سب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں۔ اب فوری الیکشن میں کیا امر مانے ہیں کہ الیکشن کمیشن کل تک تو یہ بیان داغتا رہا ہے کہ میں نے پہلے رائے شماری، مردم شماری مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد حلقہ بندیاں مکمل کرنا ہے، پھر ہم الیکشن کروائیں گے، یعنی وہ فوراً الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ حالانکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ 90 روز میں وہ الیکشن فوری کسی بھی وقت کرانے کا پابند ہے۔ بہرحال آخر میں یہ ہے، بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے رانا ثناء اللہ کا ایک بیان بڑا معنی خیز ہے کہ ہم تو عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، ہمیں مجبور کیا گیا۔ مجبور کس نے کیا؟ کیا کسی خلائی مخلوق نے مجبور کیا؟ کیا ایلینز نے آپ کو مجبور کیا؟ اور اب یہ خبریں نکل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کی جانب سے بھی یہ کہا جانے لگا ہے کہ میری ملاقات لندن میں ایک اہم شخصیت سے کروائی گئی، ان کے کسی قریبی رشتہ دار کے طفیل، اور پھر ہمیں عدم اعتماد پر راضی کیا گیا۔ اور اب میاں نواز شریف نے گارنٹی مانگ لی ہے کہ 2023 میں ہمیں یہ ضمانت دی جائے کہ عمران خان دوبارہ برسر اقتدار نہیں آ جائے گا، تو پھر ہم یہ جو مدت ہے اس کو پوری کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ دوسری جانب عمران خان وہ آنے والے ہر دن کے ساتھ ایک طوفانی اننگز کھیل رہے ہیں اپنے جلسوں کی ملک گیر عوامی رابطہ مہم میں، جہاں ان کا جو بیانیہ تھا امپورٹڈ حکومت کا، رجیم چینج کا، مداخلت کا، اور اب انہوں نے اس کو بدل دیا ہے تحریک میں، اور وہ تحریک ہے خود مختاری کی، سالمیت کی، غیرت کی، خودداری کی۔ اور آج سوابی میں ان کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا، کل فیصل آباد میں وہ جلسہ کر کے آئے، پرسوں ان کا جلسہ سیالکوٹ تھا۔ تو ایک بڑا پریشر ہے اس وقت مقتدر حلقوں پر۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ گمان غالب یہی ہے کہ سارے کے سارے بڑے بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو رستہ نہیں مل رہا، واپسی کا کوئی رستہ ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے، سیف ایگزٹ مانگا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا تدبیر ہے ان حلقوں کے پاس، کیا یہ ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کریں گے، کیا ان کو ابھی بھی غلطی کو سدھارنے کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھی بھلی ملکی معیشت جس کو انہوں نے محض اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا، غیر ملکی دباؤ کی بھینٹ چڑھا دیا، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ادارے سلجھاؤ کی جانب بڑھتے ہیں، کیا اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، کیا اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں نئے الیکشن کی کوئی تاریخ دے دی جاتی ہے۔ عبوری سیٹ اپ کے لیے چہ مگوئیاں ہیں کہ سابق جو پاکستان کے جنرل اختر عبد الرحمن تھے، ان کے صاحبزادوں کا نام آنے لگا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے۔ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو پاکستان کی سیاسی صورتحال کی پل پل کی خبر، اور وہ خبر مصدقہ ملتی رہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔